ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن درس نمبر 9۔ غلط راستہ کون سا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ، المغضوب غضبناک ہو گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہوں، ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ غضب یغضب غضباً، اس کے معنی ہے غصہ ہونا۔ ضل یضل، اس کے معنی ہے راہ راست سے ہٹ جانا۔ کسی پر دنیاوی نعمتوں کی ریل پیل دیکھ کر رال مت ٹپکاؤ۔ اس میں اللہ تعالی سے ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو بظاہر دنیا کی نعمتوں سے تو خوب نوازے گئے، مگر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالی کا غصہ بھی ہو، جیسے پہلے فرعون، نمرود اور قارون وغیرہ کو دنیا کی نعمتیں تو خوب ملتی رہی، اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں، بدکاروں، گمراہوں کو دنیا کی خوب نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ مغضوب علیہ کون ہے؟ مغضوب علیہ کا مطلب جس پر غصہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہودیوں کو مغضوب علیہ کہا گیا ہے، جیسا کہ آج بہت سے علماء سو بھی دنیاوی لالچ اور فائدے کے لیے حق کو چھپا لیتے ہیں۔ ضالین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو علم و سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے صحیح راہ کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ آج کل اکثر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، نہ ان کے پاس دین کی صحیح معلومات ہے، اور المیہ تو یہ ہے کہ وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ حدیث شریف میں عیسائیوں کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔ قانون سے جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہالت کوئی عذر نہیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میں نہیں جانتا تھا اس لیے یہ کوتاہی ہوئی۔ دنیاوی قانون سے انجان آدمی اگر کوئی جرم کرے تو جج کے سامنے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجرم نہیں، کیونکہ میں اس قانون کو نہیں جانتا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ اس طرح وہ اپنے جرم کو اپنی جہالت کے پردے میں چھپانا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ایک طرف تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے راستے پر چلنے سے بچا، ہمیں اپنے دوستوں کی راہ پر چلا، لیکن جب عملی زندگی میں نظر کرتے ہیں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے تو ہمیں وحشت ہی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ ان کے طریقے پر ہم چلنا اپنے لیے عیب کی بات سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں، دشمنوں کے پیچھے چلنا، ان کی نقالی کرنا آج کل ہم اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے ہیں۔ زبانی دعویٰ تو یہ ہے کہ اے اللہ ہم سیدھے راستے پر چلنا اور برے راستے سے بچانا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا اور برے راستے سے بچانا، اور اس کی دعا بھی کرتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم اس کے الٹا کرتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے اچھے اور برے کو چننے کا موقع آتا ہے، اختیار ہوتا ہے، تو عام طور پر ہم برے کو چنتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق نہیں؟ بالکل ہے۔ ایک شخص نکاح نہ کرے اور اللہ سے اولاد کی دعا کرے تو یہ اللہ کے ساتھ استہزاء و مذاق کے مانند ہے۔ آج دشمن ہم پر ہر طرح سے مسلط ہے۔ کیا یہ اسی بے ادبی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی نحوست نہیں ہو سکتی؟
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے اور غلط راستے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔